اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خروج اور ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی ہمراہ چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو، اور دونوں حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پیچھے سمت کے چھوٹے دروازے سے نکلے اور عازم مدینہ ہوئے، حتیٰ کہ دونوں غار سور تک پہنچ گئے۔ دونوں 3 روز تک غار سور میں رہے۔ جب 3 روز گزر گئے اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو ان کے پاس عبداللہ بن اریقت آئے، جس سے 100 سواریاں کرائے پر لی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، سوار ہو جائیں۔ اس طرح دونوں حضرات مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا عاتقہ بنت خالد کا ڈیرا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا بنی خزاعہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ڈیرے پر پہنچے تو وہ اپنے ڈیرے میں موجود تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے ڈیرے پر ہی رہتی اور مسافروں کو اشیاء خورد و نوش مہیا کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گوشت یا کھجور کے متعلق دریافت فرمایا تاکہ خرید لیں، لیکن ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ بھی میسر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرے کے قریب کھڑی ایک بکری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ام معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیماری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے یہی نظر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے یہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا، مجھے دودھ دوہنے کی اجازت ہے؟ وہ تعجب سے کہنے لگی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر اس میں دودھ نظر آتا ہے تو دودھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بلایا، اس کے تھن پر دست مبارک رکھا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن میں دودھ اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوا لیا جس میں دودھ دوہ کر پیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہا، برتن آخر تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ نے پھر دودھ پیا۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں دوبارہ دودھ نکالا، برتن پھر آخر تک بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ بھرا برتن ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ کر خود مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ام معبد رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک کمزور بکری جس کا دودھ بالکل خشک تھا، اس کے تھن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ہمسایوں نے خوب سیر ہو کر پیا، بلکہ دودھ کا ایک بھرا ہوا برتن حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس باقی بھی بچ گیا۔ جب حضرات ام معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر بکریاں چرا کر واپس آئے اور آپ رضی اللہ عنہا کے پاس دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو تعجب سے پوچھنے لگے، ام معبد، بکری کا دودھ تو خشک تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ ام معبد رضی اللہ عنہا نے فرمایا، واللہ، ہم پر ایک مبارک آدمی کا گزر ہوا جو ایسا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ یہ سن کر ان کے شوہر کہنے لگے، یہ وہی قریشی ہے جس کے متعلق مکے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔